مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ محبت کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور اگر آقا سے محبت کم ہے تو ایمان ادھورا ہے، مکمل نہیں ہے۔ اب یہ لوگ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، ہم عاشقان مصطفیٰ کا کام یہ ہے کہ اپنے آقا کی ایک ایک ادا کو اپنائیں۔ جن جن چیزوں پر ان کا اعتراض ہے اور ان چیزوں کو بھی نظروں میں رکھیں اور اپنے آقا کی سیرت کو پڑھیں۔ ان لوگوں نے اعتراض کیا تو انڈیا سے باہر دوسرے ملک کے لوگوں نے بھی اس اعتراض کو سنا اور سرکار کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا۔ یہ تو دبی دبی لہجے میں ایک بات آئی ہے، سنتی بھی ابھی تحقیق نہیں ہو پائی ہے کہ حضور کی سیرت کو پڑھنے والے 7 لوگوں نے انڈیا کے اندر نبی دو جہاں کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کہا کہ انہوں نے اعتراض کیا، ہم نے اب تک حضور کو جانا نہیں تھا، پہچانا نہیں تھا، اور اب ہم نے جان لیا، ان کی سیرت کو پڑھ لیا تو مجھ کو لگا کہ ان سے بہتر پاکیزہ سیرت و صورت والا کوئی ہے ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ اس لیے میں نے اپنے ایمان کو انہی کی غلامی میں لا کر کے کر دیا ہے، اور میں ان کا غلام ہو گیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایسا سننے میں آیا ہے، لیکن وہ لوگ ہیں جو تحقیق کر رہے ہیں۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے کبھی اذان کے تعلق سے اعتراض کر دیا کہ مسجد کے سامنے ہم پتہ نہیں کیا چالیسہ پڑھیں گے، اس کا نام لینا بہتر بھی نہیں یہاں پہ، کیونکہ یہ پاکیزہ پوتر محفل ہے، اچھی محفل ہے، اثار ثواب کی محفل ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی 5 وقت نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اذان ہوتی ہے، تم 5 وقت کہتے ہو مسجد کے دروازے پر آ کر کے ہم پڑھیں گے، تو آؤ، کس نے منع کیا ہے؟ آؤ پڑھو، میرے رب کے نام میں اتنی برکتیں ہیں کہ کل کا شیطان بھی بھاگا تھا، آج کا شیطان بھی بھاگے گا، اور امید یہ ہے کہ اذان کی برکتوں سے تم کو بھی اذان دینے کا سلیقہ آ جائے گا، اور اپنے گھروں کی جانب جب جاؤ گے تو کفر کی زنجیریں کٹیں گی، ایمان کی شعاعیں تمہارے سینے میں آئیں گی۔ کہتے ہو آتے کیوں نہیں؟ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اذان کے ذریعے سے ایمان کی شعاع ہمارے گھروں میں آ جائے۔ اذان ایسا برکت والا ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس بستی کے اندر اذان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس بستی کو تمام مصیبتوں سے بچا لیا کرتا ہے۔ یہ اذان کی برکتیں ہیں، اذان کے کلمات کی برکتیں اپنے گھروں میں محسوس کیا کرو۔ جب بھی مسجد سے اذان کے الفاظ آئے تو اللہ اکبر مؤذن کہے تو ہم لوگ بھی اپنے گھروں کے اندر ٹھہر کر کے اذان کے کلمات کو دہراتے رہیں، کفر و شرک کی زنجیریں ٹوٹتی رہیں گی، ایمان کے اندر تازگی آتی رہے گی، اور جب دنیا سے آپ جائیں گے تو ایک شان ہوگی، ایک پہچان ہوگی، ایک آن ہوگی کہ جانے والے بہت سارے لوگ آئے، مگر 15ویں صدی میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا پرپوتا جب گیا، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، مسجد سے مؤذن کہتا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ جانے والا جنہیں دنیا تاج الشریعہ اختر رضا قادری کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، یہ جا رہے ہیں، مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، آپ بھی کلمہ طیبہ کے جماعت کو دیتے جا رہے ہیں، اور ایسے حالت میں آپ کے جسم سے روح نکل جایا کرتی ہے، اور جب دنیا کے لوگوں نے آپ کی پیشانی کو دیکھا تو نورانی شعاعیں اس بات کی شہادت دے رہی تھی کہ جانے والا کوئی عام نہیں گیا ہے، یہ جانے والا عاشقوں کا امام گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت ذات اعلی حضرت ذات تاج الشریعہ خاندان اعلی حضرت خاندان تاج الشریعہ خلیفہ تاج الشریعہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت. تو حضرات اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. عشق محبت تو ہے ہی ہے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. ابھی آپ نے علی علی کا ذکر سنا, نبی نبی کا بھی ذکر سنا. تو دین کو پھیلایا ہے مصطفیٰ نے اور دین کو بچایا ہے شہید کرب و بلا نے. ملک ہند میں بھی دین پھیلا اور دین بچا. بے شک بے شک. ملک ہندوستان میں جس ذات نے دین کو پھیلایا ہے اس کو خواجہ کہتے ہیں, اور جس نے دین کو بچایا ہے اس کو امام احمد رضا کہتے ہیں. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. پھیلانے اور بچانے کا ماحول چلتا رہا. اور ابھی آپ نے یہ بھی سن لیا کہ ہندوستان کا سلطان کون ہے, اور ہندوستان کا عاشق امام احمد رضا خان کون ہے. سلطان تو خواجہ, عاشق امام احمد رضا. تو حکومت خواجہ کی, لیکن اس حکومت کے اندر پورے ملک میں آپ کہیں بھی چلے جائیے, یہ تو آج کا ہندوستان ہے. پرانے ہندوستان کو دیکھو جو افغانستان تمامی چیزوں کو لے کر کے بنگلہ دیش, سری لنکا, پاکستان سب کو لے کر تھا. سب کا سلطان میرا خواجہ. لیکن اسی ہندوستان کے اندر ایک راج بھی چمکتا دکھائی دیتا ہے اور ایک تاج بھی چمکتا دکھائی دیتا ہے. راج کے راجا کا نام خواجہ ہے اور تاج کے تاجدار کا نام تاج الشریعہ. سبحان اللہ بے شک بے شک. وہ تاج الشریعہ جنہوں نے زندگی بھر یہی پیغام دیتے رہے جو ان کے جد کریم نے دیا ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مروت کیجئے. یہ اعتراض جو لوگ کر رہے ہیں, اعتراض کا دروازہ ٹوپی والوں نے داڑھی والوں نے کھولا. اور یہ ٹوپی والے کہاں کے تھے, یہ تو آج ڈبیٹ ہو رہا ہے. 150 سال پہلے بھی لوگوں نے اعتراض کیا تھا. اگر وہ اعتراض نہ کرتے تو آج ان کی ہمتیں نہ ہوتی. اعتراض کرنے والے داڑھی رکھنے والے, اعتراض کرنے والے ٹوپی لگانے والے, اعتراض کرنے والے جبہ کبہ پہننے والے, وہ کہاں رہتے ہیں؟ آپ سوچتے ہوں گے ایسے خناس لوگ کہاں رہتے ہیں, تو یہ لوگ تھانہ بھون میں رہتے ہیں, یہ گنگوہ میں رہتے ہیں, یہ بھوپال میں رہتے ہیں, یہ نانوتا میں رہتے ہیں, یہ دلی کی گلی میں رہتے ہیں, جنہیں وہابی دیوبندی تھانوی کہتے ہیں. یہی لوگوں نے اعتراض کیا, لیکن ان اعتراضوں کا جواب امام احمد رضا بریلی شریف سے دیتے رہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کی ہر صبح میں بریلی, ہر رات میں بریلی, ہر دن میں بریلی, ہر ہفتے میں بریلی, ہر مہینے میں بریلی. آخر بریلی میں کیا ہے؟ شاکر القادری کہنا چاہتا ہے بریلی میں کیا نہیں ہے. اللہ کا فضل دیکھو ہے بریلی میں, مصطفیٰ کا کرم دیکھو ہے بریلی میں, صدیق کی صداقت دیکھو ہے بریلی میں, عمر کی عدالت دیکھو ہے بریلی میں, عثمان کی سخاوت دیکھو ہے بریلی میں, علی کی شجاعت دیکھو بریلی میں, حسن مصطفیٰ کی امامت کی شان دیکھو ہے بریلی میں, شہید کرب و بلا پیکر صبر و رضا کی محبت کی آن دیکھو ہے بریلی میں, غوث اعظم کی غوثیت دیکھو ہے بریلی میں, خواجہ غریب نواز کی سلطنت دیکھو ہے بریلی میں, علاء الدین کا صبر دیکھو ہے بریلی میں, وارث پاک کی وراثت دیکھو ہے بریلی میں, مسولی والے کی عطا دیکھو ہے بریلی میں, قلبی والے
کی عطا دیکھو ہے بریلی میں، پروگرام والے کی عطا دیکھو ہے بریلی میں، شاہ برکت اللہ کی محنت دیکھو ہے بریلی میں، سمنا کی پارسائی دیکھو ہے بریلی میں، اعلیٰ حضرت کی فقاہت دیکھو ہے بریلی میں، مفتی اعظم کا تقویٰ دیکھو ہے بریلی میں، مفسر اعظم کی تفسیر دیکھو ہے بریلی میں، حجت الاسلام کا حسن و جمال دیکھو ہے بریلی میں، فتاوی رضویہ دیکھو ہے بریلی میں، حدائق بخشش دیکھو ہے بریلی میں، کنز الایمان دیکھو ہے بریلی میں، تمہید ایمان دیکھو ہے بریلی میں، امین شریعت دیکھو ہے بریلی میں، حبیب ملت دیکھو ہے بریلی میں، صدر العلماء دیکھو ہے بریلی میں، ارے سنیوں کا میر عاشقوں کا پیر تاج الشریعہ دیکھو ہے بریلی میں۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا ساغر فیض کا دریا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مفتی شاکر القادر صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ تو کیا نہیں ہے بریلی میں؟ اللہ نے سب کچھ کر دیا ہے بریلی میں۔ اسی وجہ سے مرکز اہل سنت کا یہی پیغام ہے، اپنی جان بھی مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دو، اپنی شان بھی مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دو، اپنی اولاد بھی مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دو۔ یہ ساری دولتیں، نکاحتیں، شوکتیں جو ملی ہیں بریلی والوں کو، اس کی ترجمانی میرے اور آپ کے تاج الشریعہ خود کہتے ہیں کہ کسی کے بازار سے نہیں، دونوں عالم کے سرکار سے ملی ہے۔ میں نے کہا میرے تاج الشریعہ کیسے؟ تو کہتے میرے آقا کی شان تو بہت اعلیٰ بالا، وہ جس کو چاہیں جو عطا کر دیں، برجستہ یہ کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بستی بستی کریا کریا، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گئے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ، لیکن 21ویں صدی میں جو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت کا وصال ہوا، وصال فرمانے کے بعد پوری رات جسد اقدس کو رکھا گیا، پورا دن رکھا گیا، پھر تیسرے دن بھی زیارتیں ہوئی، اور تیسرے دن عصر کے بعد تدفین عمل میں آئی، اور لوگ جاتے ہیں 2-4 گھنٹے کے بعد میں چہرے پر گھور ہی گھور ہوتا ہے، مگر باہر تاج الشریعہ آپ گئے تو آپ کے جانے کے بعد میں چہرے پر نور ہی نور، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور گئے تو جانے کے بعد میں قبروں پر دھول ہی دھول، مگر میرے تاج الشریعہ گئے تو دفن کے بعد میں قبر پر پھول ہی پھول۔ تو جاؤ تو ایسے انداز سے جاؤ کہ جانے کے بعد میں چہرہ جب کوئی دیکھے تو گھور نظر نہ آئے، جلوے حضور نظر آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور ہی نور نظر آئے، اور دفن کرنے کے بعد میں قبر پر دھول نہ دکھائی دے، پھول ہی پھول دکھائی دے۔ تھانہ بھون میں چلے جاؤ، جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا ان کی قبروں پر دھول ہی دھول ہے۔ اشر فیلی جس نے حضور کو کہا تھا ہماری طرح، وہاں جا کے دیکھو ایک پیڑ لگا ہوا ہے، اس کی قبر کے پاس اس پہ الو بیٹھے رہتے ہیں، اور وہی پاخانہ وخانہ کر کے اس کی قبر پر ڈالتے رہتے ہیں۔ مگر جاؤ جس نے پہرا دیا ہے نبی کی عزت و عظمت کا، جاؤ دیکھو خواجہ غری نواز کی بارگاہ میں، جاؤ دیکھو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں، اور زیادہ دور نہ جا سکو تو آپ کے یہاں ایک مزار شریف ہے، یہاں بھی جا کے دیکھو، اور اگر کبھی عرس میں جانے کا موقع ملے تو بریلی شریف دیکھ لو، اعلیٰ حضرت نے جنہوں نے پہرا دیا، ماشاءاللہ چادر بھی چمک رہی ہے، گنبد بھی چمک رہا ہے۔
بے شک بے شک بے شک اے امام اہل سنت، یہ چمک آپ کو کہاں سے ملی؟ تو کہتے ہیں میں نے مانگی ہے دونوں عالم کے سرکار سے۔ برجستہ یہ کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، بے شک بے شک۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی یہ دو جہاں نے ایسا چمکایا کہ ان کے گھر کا بچہ بچہ چمک رہا ہے۔ اگر چمکتے چہرے کو دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کے لال قائد مفتی اسد رضا کو دیکھو، ایسے چمک رہے ہیں جہاں جاتے ہیں نور ہی نور، جلوے حضور ہی حضور نظر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ مانگا ہے کسی کے پاک سے نہیں رسول پاک سے مانگا ہے، اور رسول پاک نے ایسا دے دیا کہ ان کے والد محترم نے کہا جہاں بانی عطا کرے بڑی جنت ہبا کرے، ابھی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام تاج الشریعہ، ذات تاج الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ، نعرہ رسالت۔